بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ غریب کا ایک معنی وطن سے دور ہونا ہے، اور بعض اوقات جو بے یار و مددگار اکیلا رہ گیا ہو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ شام غریبہ میں جو لوگ اپنے وطن سے دور اکیلے اور بے یار و مددگار رہ گئے تھے، ان کے تمام افراد قتل کیے جا چکے تھے۔ صرف بچے، خواتین اور کچھ ضعیف و بیمار باقی رہ گئے تھے۔ ان کی بے کسی عالم تنہائی اور غم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اصطلاح اور فارسی زبان کے مرثیے میں روز عاشور کے سورج غروب ہونے اور اس رات کی سوگواری کو کہا گیا ہے۔ اس رات اور محرم کی دوسری راتوں کے درمیان بعض اور رسومات میں فرق یہ ہے کہ اس رات کو عزاداران تمام لائٹیں بجھا کر صرف معمولی اجالے میں بیٹھ کر مصائب و غم بیان کرتے ہیں اور گریہ وزاری کرتے ہیں۔ شام غریبہ تقریباً ایک مجلس کی طرح ہے، اس فرق کے ساتھ کہ اس مجلس میں چراغ روشن نہیں کیے جاتے اور فقط کچھ موم بتیاں جلا کر روشنی کی جاتی ہے، اور عزادار اس رات کو جلوس یا علم برآمد نہیں کرتے اور نہ ہی زنجیر زنی یا ماتم کرتے ہیں، بلکہ پریشانی اور غم کی حالت میں مجلس برپا کرتے ہیں اور فقط گریہ وزاری اور مصائب و نوحہ پڑھتے ہیں۔ اور موضوع صرف سن 61 ہجری میں عاشور کی شام، آل رسول کی مستورات اور بچوں پر گزرنے والی قیامت کا ذکر ہوتا ہے۔ مجلس میں بتایا جاتا ہے کہ اہل بیت کی عورتوں اور بچوں نے یہ تاریک اور بے پناہ رات کس طرح کربلا کے بیابان میں گزاری ہے۔ کربلا میں اس رات کو وحشت کی رات بھی کہتے ہیں، اور اس رات کو بچوں اور اسیروں کی یاد میں موم بتی جلاتے ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان میں بھی یہ مجلس سورج غروب ہونے کے بعد منعقد ہوتی ہے، اور اس میں اہل عزا اندھیرے میں اور زمین پر بیٹھتے ہیں اور گریہ و ماتم کرتے ہیں۔